کہ میں کچھ چھٹی کلاس میں تھا، چھٹی یا ساتویں میں، تو علامہ مجھے تو ڈبیٹ کرنے کا شوق تھا تقریر میں. تو علامہ اقبال کا دن تھا، تو اس میں وہ ایک ڈبیٹ تھی، ڈبیٹ نہیں تھی، تقریر تھی. تو میں نے سوچا کہ بندہ مجھے لکھ دے اقبال کے اوپر شعر. میں نے اقبال کے شعر بھی اقبال کے اوپر میں کوئی شعر. تو مجھے وہ میں ٹیچر سے پوچھا، میرے والد شاعر تھے ان سے پوچھا، میرے تایا شاعر تھے ان سے پوچھا. انہوں نے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، اقبال کے شعر پڑھو. ٹال دیا انہوں نے مجھے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں سردیوں کے دن تھے، تو میں اپنے اس میں ایک آدھی چھٹی ہوتی تھی ایک زمانے میں، ریسیس جس کو کہتے ہیں آپ لوگ، بالکل ہمارے زمانے میں آدھی چھٹی ہوتی تھی. تو اس میں اپنے ایک ٹیک لگا کے دھوپ میں بیٹھا ہوا تھا. تو مجھے اچانک کچھ چار ایک میں سے جو ہے نا وہ ایسے لگتا ہے اتریں. تو وہ میں نے لکھنے شروع کی. دس واز 1962-63 کی بات ہے، میں 7-8 سال کا ہوں گا. تو پہلی جو میری غزل چھپی تھی اچھے رسالے کے اندر معیاری قسم کے، اٹ واز ان 1972. تو 1956 میں پیدا ہوا ہوں. تو 16 سال کی عمر میں پاکستان کے اچھے معیاری رسالے میں میری غزل چھپ گئی تھی. اس کے بعد پھر ڈرامے کی بھی اسی طرح کی تاریخ ہے کہ میری شاعری کی کتاب آئی تھی 1988 میں. تو اس میں کافی سارے لوگ جو تھے اس کی تقریب رونمائی میں آئے تھے. ابوالخیر کشفی صاحب تھے، گوپی چند نارنگ تھے، مجتبیٰ حسین تھے، اس کے بعد یہ امجد امجد تھے، طارق قاسمی تھے، کافی لوگ تھے. تو ساروں نے جب میری شاعری کے اوپر جو تبصرہ کیا اس میں انہوں نے یہ لکھا کہ اس بندے کے اندر ایک اسکرین پلے ہے، اس کی شاعری میں ایک سنیریو ہے، ایک ڈائلاگ ہے. تو ایسے شخص کو ڈرامہ لکھنا چاہیے. تو سر ایسے فیڈ بیک کے بعد بیوروکریسی تک کیسے آپ چلے گئے؟ بیوروکریسی میں پہلے آ چکا تھا. دیکھیے بیوروکریسی پہ تو میں آیا ہوں 1983 میں میرے ایگزام. بیسیکلی دیکھیں اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی عجیب و غریب معاملہ ہے کہ مجھے خواب وہی دکھائے ہیں جو اس نے مجھے پورے کروائے ہیں. میں آپ کو بڑی چھوٹی سی مثال کے بچپن میں اکثر کا جب شاعری تو میں سوچتا تھا کون لوگ ہوں گے جن کی شاعری جو ہے وہ اکثر کتابیں چھپتی ہیں، دیوان چھپتے ہیں، پھر ان کی شاعری گائی جاتی ہے. میری کتاب بھی آئی، میری شاعری کا دیوان بھی لکھے. پھر میں سوچا تھا کہ میں نے کالج میں پڑھاؤں گا، مجھے پڑھانے کا بہت شوق تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ میری جو دوسری جاب تھی، پہلی جاب تو میری فونٹنوس لاہور میں تھی جو مینٹل پیشنٹس کا ادارہ ہے، بالکل، اور اس کے ساتھ ہی میں یونائٹڈ نیشنز کی بھی ایک جاب کے اندر میں چلا گیا تھا، پروجیکٹ ریسرچ. لیکن جو بیسک جاب تھی وہ براہ راست بلوچستان یونیورسٹی میں لیکچرر کی جاب تھی. تو وہ بھی پھر میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ اس زمانے میں کہ ہم ڈی سی کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے تو اس کے اندر جھنڈا لگا ہوتا تھا. ایک دفعہ اس کا لڑکا باہر کھڑا تھا تو اس نے دروازہ کھولا تھا، میں اندر جھانکنے کی کوشش کی تو مجھے اس نے گارڈ کا نکلو یہاں سے. تو میں سوچتا تھا کیسے گھر ہوں گے جن کے اوپر جھنڈا. تو وہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل سے، میں 1983 میں نے ایگزام دیا تھا، تو وہ میں تقریباً کچھ مطلب 7 سال جھنڈا رہا ہے ڈپٹی کمشنر کا کہ میں رات. تو سر آپ کی انسپریشن کون تھا سول سروس جوائن کرنے کے لیے؟ سول سروس میرے کوئی سول سروس بس آپ نے سوچا تھا کہ نہیں میں نے بیسیکلی میں زندگی میں سوچا تھا لیکچرر بننے کا ہی. میں یہ 2 جگہ میں نے اپلائی کیا تھا. ایک میں نے کیا تھا یونائٹڈ نیشنز میں، دوسرا میں نے کیا تھا بلوچستان یونیورسٹی میں. پنجاب میں بین تھا امپلائمنٹ میں، دیوالا کا زمانہ تھا، اور پروفیسر خورشید احمد صاحب کو انہوں نے اکنامک ایڈوائزر لگایا تھا. تو انہوں نے کہا ترقی ہوتی ہے امپلائمنٹ بین سے، تو بین لگا دیا. بلوچستان یونیورسٹی میں چونکہ نئی یونیورسٹی کھلی تھی اوپن کر دیا انہوں نے، میرٹ ہوتا ہی. تو 6 مارچ 1980 کو میرے پاس 2 لیٹر اپوائنٹمنٹ کے آئے تھے. ایک تھا کہ میں رپورٹ کروں جنیوا میں UNDP کے اندر، اور حکمت نابلسی مجھے نام بھی یاد ہے اس کا باس تھا، کہ 6 ماہ کے اندر اندر آپ آتے ہیں تو آ جائیں، یہ آپ کے سیٹلمنٹ گرانٹ ہے، یہ فلاں ہے. کچھ تقریباً مہینے کی کچھ 40,000 کے قریب تنخواہ بنتی تھی، اور لیکچر کی تنخواہ 900 روپے تھی. تو دوسرا لیٹر لیکچرشپ، آئی آپٹیڈ فار دی لیکچرشپ. تو سر بٹ سول سروس تک کا سفر، جی وہاں میری شادی ہو گئی. بیوی بھی لیکچرر تھی، میری بیوی اسٹوڈنٹ تھی، پھر بعد میں لیکچرر ہو گئی، اکٹھے ہم ہو گئے. مجھے بڑا اچھا لگتا تھا ہم دونوں یونیورسٹی میں ایک ساتھ ہی کراس کر کے ساتھ ہی گھر، صبح پڑھانے آؤ اکٹھے، صبح واپس جاؤ اکٹھے. زندگی ایک اچھی مزدار گزر رہی تھی. تو لیکن ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ یہ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کا معیار دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے سوچا کہ اگر میں آج 30-35 سال کے بعد آؤں گا تو میں تو بہت بڑا گلہ کروں گا. میں پروفیسر بن بھی جاؤں کچھ، یا تو یہ ہے کہ یہاں سے چھوڑ کے کہیں باہر جاؤں. باہر کا چوری زندگی میں سوچا ہی نہیں تھا کہ میں کسی انٹرنیشنل لیول پہ پڑھاؤں، کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ وہاں یونیورسٹی میں پڑھاؤں. تو میری عمر بھی گزر گئی ہوئی تھی.
دیکھیں تقدیر بڑی عجیب و غریب چیز ہے. 25 سال تک آپ امتحان دے سکتے تھے, عمر گزر گئی ہوئی تھی. تو 1983 میں MRD کی موومنٹ شروع ہوئے. تو ضیاء الحق نے جو سندھ اور بلوچستان کے لوگ تھے ان کے بارے میں انہوں نے ایج ریلیکس کر دی تاکہ بہت سارے جو ان کی خالی پوسٹیں ہیں اس میں لوگ آ جائیں. وہ جب آئے تو جنوری میں وہ ہوا, تو اکتوبر میں ان کو احساس ہوا کہ معیار بہت اچھا آ گیا ہے ایج بڑھانے سے, تو انہوں نے پنجاب اور سندھ کی بھی ایج بڑھا دی. تو میں نے جب سول سروس میں نے, میری وائف نے کہا دے دیں امتحان, کیونکہ 81 میں نے داخلہ بھیجا تھا, اس زمانے میں عشق ہو گیا, ہم امتحان میں نہیں بیٹھے. تو وہ کہتی کہ یہ میری وجہ سے تو امتحان میں نہیں بیٹھے تھا, تو میں زبردستی میں دلواؤں گی. تو بیٹا میرا ہو چکا ہوا تھا, تو میں نے, تو ہوا یہ کہ میرے پاس صرف تیاری کے لیے 20 دن ملے ٹوٹل, کیونکہ ایج ریلیکس بھی تھی. قدرت نے میرے لیے دیکھیں فیسلٹیز پیدا کی کہ نمبر 1 اللہ تبارک تعالیٰ کا دیکھیں احسان کہ جس کو لے جانا ہوتا ہے کہ دونوں ہسٹریز انہوں نے الاؤ کر دیں, آپ لے سکتے ہیں انڈین ہسٹری بھی اور اسلامک ہسٹری بھی. اب انڈین ہسٹری جو تھی وہ اس میں سے اکثریت جو تھی بڑی, سوائے چند ایک پرانے اشوکا اور بندوسارا اور پٹالیہ پتر, یہ جو پوری تھی نا جو بالکل 365 ریاستیں تھیں, ان کا نہیں پتہ تھا, باقی ساری تاریخ پتہ تھی. اسلامک ہسٹری پہ تو انہیں بحثیں کی ہوئی تھی نا ساری کی ساری, او اباسائڈ سے لے کے تو سب کچھ سارسنس کی فلانا ہسٹری. اردو 100 نمبر کا ہوتا تھا, ضیاء الحق نے جوش میں آ کے اس کو 200 نمبر کا کر دیا. پہلا حصہ جو تھا میر تقی میر, غالب, اقبال, ان کو ہم نے پڑھا ہوا تھا. دوسرے سے میں آتے تھے امجد, اور اس کے بعد قاسمی صاحب, اور ان کے ساتھ میں اٹھے بیٹھے تھے. تو نہ اس کی تیاری کرنی پڑی نہ باقی. تو مجھے صرف اس کی, تو بیوی کو میں نے گھر بھیج دیا, میں نے کہا بیٹے کو لے جاؤ اپنے وہاں 15 دن رہو. میں نے صرف 15 دن کی تیاری, مجھے اگر پوچھے نا کہ CSS کی تیاری کیسے کرتے تو میں نہیں بتا سکتا کیسے کرتے, ختم. اینڈ میں بس پاس ہو گیا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ آج یہاں پہ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں تو وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے, کیونکہ انہوں نے بہت فیور کی. ضیاء صاحب کی وجہ سے میں بلوچستان گیا تھا, میں نے ان کو بلوچستان, کافی لوگوں کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آج یہاں جہاں پہ بھی بیٹھے ہیں وہ ضیاء صاحب کی وجہ سے بیٹھے ہیں. نہیں, میں کم از کم نہیں ہوں. میرے تو اگر میں ضیاء صاحب سے پہلے میں سول سروس میں آ گیا ہوا تھا, اس میں آ گیا تھا, نوکری میں آ گیا ہوا تھا, ان سے پہلے ہی میں یونائیٹڈ نیشنز کی جاب میں چلا گیا ہوا تھا. تو سر کوئی ایک ایسی میموری ہو آپ کی سروس کی جو آپ شیئر کرنا چاہیں؟ سروس کی تو بے شمار میموری. سر ایک چیز جو ٹاپ آف یور مائنڈ. دیکھیے میں چاغی میں ڈپٹی کمشنر تھا, اور چاغی میں میرا ایک پرنسپل تھا کہ میں سب سے پہلے اپنے دفتر کے باہر سے دربان اٹھاتا تھا. کوئی PN نہیں, کوئی گن مین نہیں, اپنی گاڑی کے اوپر سے وہ جو نیلی لال لائٹس ہوتی ہیں وہ اتارتا تھا اور ایسکارٹ ختم کر دیتا تھا. چاغی میں لوگ بڑی دور سے, بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے, 49,000 اسکوائر کلومیٹر, جو KPK ہے وہ 48,000 اسکوائر کلومیٹر. وہ ایک ڈسٹرکٹ اتنا بڑا تھا, دور دراز سے لوگ آتے تھے, رات دور ملنے. میری ٹرانسفر ہو گئی چاغی سے, میری ٹرانسفر کر دی گئی, اور میں سامان باندھ رہا تھا تو اچانک خبر آئی کہ شہر میں لوگوں نے ہڑتال اناؤنس کر دی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ٹرانسفر رکوانے کے لیے. اچھا, اس بات پہ اس بات. اس کے بعد دوسرے دن ٹرانسفر نہیں رکی, ہڑتال جاری رہی. تیسرے دن انہوں نے RCD ہائی وے بلاک کر دی. مجمع جو ہے چاغی کا شہر کا نکلا, نوش کی شہر کا, اور انہوں نے بلاک کر دیا, اور میرا ٹرانسفر کینسل ہو گیا.